بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، وصل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. وصل على محمد النبي الكريم محمد وآله وصحبه وسلم. وصل على شفيع المذنبين رحمة للعالمين. جزا الله عنا محمدا ما هو أهله. اللهم اغفر لنا ولوالدي وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من الجنة والناس الأحياء منهم والأموات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. سامعین کرام، آپ کے لیے ایک نہایت مفید اور مجرب عمل لے کر آیا ہوں. اس عمل کو کر کر دیکھیں. رب کریم سے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز ایک رات کے عمل سے ہی انشاءاللہ العزیز حاجت پوری ہونے کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیں گے، آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، مسائل کے حل ہونے کے جو اسباب نظر آنا شروع ہو جائیں گے، برکات جو ہیں، ثمرات جو ہیں وہ نظر آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. ایسا یہ مجرب اور مفید عمل ہے. یہ نہایت ہی قیمتی ویڈیو ہے. اس کو آپ آخر تک دیکھیں. اس کی کوئی بھی چیز مس نہ کریں. اس عمل کو کر کر دیکھیں. ایسے حضرات جو عمل کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس وظیفے کا فائدہ نہیں ہو رہا. اس عمل کو کر کر دیکھیں. زندگی کا رخ نہ بدل جائے تو کہنا. ایسا مفید اور مجرب عمل ہے. تو یہ ویڈیو جو ہیں یہ انسانیت کی خدمت کے لیے بنائی جاتی ہیں، دکھی انسانیت کے لیے بنائی جاتی ہیں. اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ جو حضرات رب کریم کو بھول چکے ہیں، اس کے فضل کو بھول چکے ہیں، وہ واپس اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں تاکہ ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں. کیونکہ ہر مسئلے کا حل جو ہے وہ رب کریم کے مقدس ہاتھوں میں ہے. تو میرا رب کریم جو ہے وہ محبت کرنے والی ذات ہے، وہ پیار کرنے والی ذات ہے. 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ایسی ویڈیو کو جو ہے صدقہ جاریہ سمجھ کر اور حضرات تک جو ہے اس کو پہنچایا جائے زیادہ سے زیادہ، تاکہ اگر کسی کی بھی کوئی مشکل حل ہوتی ہے، مسئلے حل ہوتے ہیں، وہ رب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اگر اس کی کوئی مسائل حل ہو جاتی ہیں تو نہ صرف اس کے مسائل حل ہوں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے، آپ کی حاجتوں کو بھی پورا فرمائیں گے. جو کسی پر رحم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرتا ہے. جو کسی کی حاجتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کے مسائل حل کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے. تو اگر آپ کے اس شیئر کرنے کی وجہ سے کوئی آدمی، کوئی شخص وظیفہ کرتا ہے تو اس کے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے بہتے آنسو تھم جاتے ہیں، مسکراہٹ چہرے پر آ جاتی ہے. تو وہ صدقہ جاریہ ہے، اس کا اتنا اجر و ثواب ملے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ خوشیاں عطا فرمائیں گے، آپ کی بھی حاجتیں پورے فرمائیں گے، آپ کے بھی مسائل حل ہوں گے. تو جو بندوں کی مسائل حل، اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے مسائل حل کرنے کی کوشش میں شروع ہو جاتا ہے، تگدو میں شروع ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مسائل کو حل کر فرما دیتے ہیں. جو کسی کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی دعاؤں کو پہلے قبول فرماتے ہیں، اس کی حاجتوں کو پہلے پورا فرماتے ہیں. تو دوسروں کی فکر کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاجتوں کو پورا فرمائیں گے. تو یہ جو عمل بتا رہا ہوں نہایت مفید اور مجرب عمل ہے. اس کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور پوری ویڈیو کو سنیں. تو یہ عمل جو ہے یہ استغفار کا ہے اور درود پاک ہے. اس کو مخصوص طریقے سے کریں، انشاءاللہ العزیز تمام مسائل حل ہو جائیں گے. تو استغفار جو ہے وہ معافی طلب کرنا ہے، توبہ کرنا ہے، آئندہ کے لیے گناہ ترک کر کے نیک کاموں کی طرف، نیک کام کرنے کا مصمم ارادہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص جو ہے اس نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں، اگر ان پر وہ سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیتا ہے، ندامت کے آنسو بہا دیتا ہے، شرمندگی کے آنسو بہا دیتا ہے، دل میں شرمندہ ہو جاتا ہے، احساس ندامت اس کے دل میں جاگ جاتا ہے، اس کا ضمیر جاگ جاتا ہے، تو رب کریم کی ذات جو ہے ایسے کریم ذات ہے، ایسے محبت کرنے والی ذات ہے، اس کے گناہ کو معاف فرما دیتی ہے. وہ ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ نہ کیا ہو. جو حضرات توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے. قرآن پاک میں ہے ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ہے محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کا اظہار فرماتے ہیں جو توابین ہیں، جو توبہ کرنے والے ہیں.
تو جب توبہ کریں تو دلوں کے اندر احساس ندامت کو جگا لیں، رونے والی شکل بنا لیں. دو آنسو اگر ندامت کے نکل آتے ہیں تو وہ پہاڑ جیسے گناہوں کے لیے زمین آسمان گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں، درخت کے پتوں سے زیادہ گناہ ہوں، سمندر کے قطروں سے زیادہ ہوں، ریت کے ذرات سے زیادہ ہوں، ہر طرف آپ کے گناہ ہی گناہ ہوں، تو دو قطرے جو ندامت سے نکلتے ہیں، سچی توبہ کے نکلتے ہیں، وہ سب کے سب جو ہیں گناہوں کو ختم کرنے کے لیے کافی ہیں. شرط یہی ہے کہ خلوص دل کے ساتھ وہ آنسو نکلے ہوں، خلوص دل کے ساتھ توبہ کی ہو، اللہ تعالیٰ سے مصمم ارادہ کیا ہو کہ اے میرے مولا، میں شیطان ملعون کے راستے پر نہیں چلوں گا، میں اس گناہ کے راستے پر نہیں چلوں گا، میں تیرے راستے پر چلوں گا، تیری اطاعت کروں گا، فرما برداری کروں گا، تیرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے راستے پر چلوں گا، تو انشاءاللہ العزیز تمام کے تمام حاجتیں بھی پوری ہوں گی، مسائل بھی حل ہوں گے. گناہ کو ترک کرے، گناہ میں جو ہے دل جو گناہ ہے اس پر دل سے ندامت اور شرمندگی ہو، آئندہ نہ کرنے کا پکا عزم ہو، انشاءاللہ العزیز مسائل حل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو بنی آدم ہے وہ توبہ اپنا خطا کرنے والے ہیں، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. امت میں جو ہے امت میں عذاب سے بچنے کے لیے دو ذریعے تھے، ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ اور دوسرا استغفار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، البتہ استغفار ابھی باقی ہے، تو استغفار کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے محفوظ رہیں. تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جب شیطان کو مردود فرمایا، ملعون فرمایا، تو اس نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، رب فانظرنی الی یوم یبعثون، اے رب مجھے قیامت تک مہلت دے دے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا، فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، جا تجھے معین دن تک مہلت دی گئی. شیطان ملعون نے مہلت مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت کے دن تک مہلت عطا کر دی. یہ سوچنے کی بات ہے، اگر شیطان کو مہلت مل سکتی ہے تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنہگاروں کو کیوں نہیں مل سکتی؟ بس توبہ کریں. تو جب شیطان کو مہلت مل گئی تو اس نے قسم کھا کر کہا، وَعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَزَلُّ أُغْوِهِمْ مَا دَامَتْ أَرْوَاحُهُمْ فِي أَجْسَادِهِمْ. اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا جب تک ان کے روح ان کے جسم میں موجود ہے. جب شیطان نے بہکانے کی قسم کھائی تو رحمت خداوندی جوش میں آگئی، میرے پیارے رب کی رحمت جوش میں آگئی، رب کریم کی رحمت جوش میں آگئی، اللہ جل جلالہ کی رحمت جوش میں آگئی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد مبارک فرمایا، وعزتی وجلالی لا ازل اغفر لهم مستغفرونی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم میں ان کے گناہوں کو معاف کروں گا جب وہ مجھ سے استغفار کریں گے. تو کتنا پیارا ذریعہ، اللہ تعالیٰ سے پیارے ہیں، اللہ ایسے محبت کرنے والے ہیں. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب اس کی رحمت جوش میں آتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، تو جب انسان جو ہے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے زار و قطار روتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کے ساتھ سجدہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی جب رحمت جوش میں آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتے ہیں. کل تک جو شخص گنہگار تھا، جس کے گناہوں سے زمین و آسمان بھرے ہوئے تھے، جس کے گناہ زمین سے بڑھ کر تھے، پہاڑوں سے زیادہ تھے، سمندر کے قطروں سے زیادہ تھے، درختوں کے پتوں سے زیادہ تھے، آج وہ شخص جو ہے اس کے وہ گناہ جو ہیں وہ نیکیوں میں بدل گئے. کہاں گناہ تھے وہ نہ صرف رب کریم نے معاف فرما دیے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا. اتنی بڑی برکات ہیں، اس طرح بڑے فائدے ہیں. انسان کے جو بھی مصیبتیں آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، تکلیفوں میں گرتا ہے، عذاب آتے ہیں، آفتیں آتی ہیں، وہ صرف اس کے شامت اعمال کی وجہ سے ہیں. اس کے گناہ ہیں، اس کے تکبر ہیں، اس کے فخر و غرور ہیں، وہ اس کے زنا ہیں، اس کے اس کے گناہ ہیں. کسی کو شراب کی عادت ہے، کوئی زنا کر رہا ہے، کوئی تکبر کر رہا ہے، کوئی فخر کر رہا ہے، شامت اعمال ہے جن کی وجہ سے اولادیں پیدا نہیں ہوتی، نکاح نہیں ہوتے، نکاح ہوتے تو طلاقیں ہو جاتی ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے اور فساد ہوتے ہیں، اطمینان قلب جو ہیں وہ رخصت ہو گئے دلوں میں سے. تو یہ صرف ہمارے شامت اعمال ہیں. ایسے حضرات جو چاہتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر اطمینان قلب آ جائے تو ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں، توبہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے
اپنی عزت اور جلال کی قسم کھائی کہ جب وہ استغفار کریں گے، بنی آدم استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو ضرور معاف فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قدر عام ہے، ہمیں توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ارشاد مبارک فرماتے ہیں اگرچہ تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں، اگرچہ تیرے گناہ ساری دنیا کے درختوں کے پتوں کے برابر ہیں یا سمندروں کے جھاگ کے برابر ہیں، پھر بھی تیرے گناہ توڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا جو اس کی وسعت کا اندازہ بھی نہیں، وہ گنہگاروں کو بھی عطا فرماتے ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، یہودی ہیں یا نصرانی ہیں، کافر ہیں، بتوں کو پوجنے والے ہیں، اس کی رحمت اتنی عام ہے وہ ہر کسی کو عطا کر رہے ہیں. ہم کتنے گناہ کرتے ہیں دنوں میں، سارا دن گناہ کرتے رہتے ہیں، گناہ کرتے رہتے ہیں، لیکن رب کریم جو ہے ہمیں رزق بھی عطا فرماتے ہیں، رحمت بھی فرماتے ہیں، مشکلات سے نجات بھی عطا فرماتے ہیں. تو جب ہم توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اس کے راستے پر چلیں گے، تو پھر خود اندازہ لگائیں کہ مسائل جو ہیں وہ کیسے حل نہ ہوں گے، مشکلات کیسے دور نہ ہوں گے، مصیبتیں کیسے دور نہ ہوں گی، فلاح کیسے نہ ملے گی، اس دنیا میں کامیابی کیسے نہیں ملے گی، آخرت میں کامیابی کیسے نہ ملے گی اگر استغفار کریں گے. تو بغیر استغفار کے، بغیر توبہ کے، اللہ تعالیٰ کی رحمت ایسی جوش میں ہے، ایسی عطا فرما رہی ہے. جب ہم توبہ کر لیں گے، سچے دل کے ساتھ اس کے سامنے جھک جائیں گے، ندامت کا اظہار کر دیں گے، تو پھر خود اندازہ لگائیں کہ معاملات پھر کیسے ہوں گے، ہر طرح کے مسائل کیسے حل نہ ہوں گے، معاملات میں کیسی آسانی پیدا ہوگی، خود اندازہ لگا لیں. حدیث شریف کا مفہوم ہے جو استغفار کو لازم کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر تنگی سے نجات عطا فرماتے ہیں. جس طرح کی بھی مصیبت ہو، جس طرح کی مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرماتے ہیں. حدیث شریف، حدیث پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، من لازم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. اس میں 3 عجیب و غریب فوائد کا ذکر کیا گیا استغفار کے. جو استغفار کو لازم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر طرح کی تنگی سے نجات عطا فرماتا ہے. یعنی کہ ہر تنگی، مشکل، مصیبت کے وقت جو ہے کثرت سے استغفار کرے، انسان کو نجات کا راستہ ضرور ملتا ہے، اس کی مشکلات ضرور دور ہوتی ہیں، آسانی اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں. وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم سے انسان کو نجات عطا فرماتے ہیں. 2 طرح کے غم، ایک حزن ہے اور ایک ہم ہے. حزن تو کوئی بھی غم ہو سکتا ہے، لیکن ہم کا لفظ جو ہے وہ اس کا مطلب ہے کہ شدید غم جو جان کو گھلا دے، یعنی کہ شدید قسم کا جو غم ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ہم سے، یعنی کہ اس کو شدید، یعنی جتنا بھی شدید قسم کا غم ہوگا اللہ تعالیٰ اس سے اس کو نجات عطا فرمائیں گے. تیسرا کیا ہے، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو بے حساب رزق عطا فرمائیں گے، ایسی جگہ سے اس کو رزق ملے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا. یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے. تو ایسے حضرات جو بڑی تنگی میں ہوں، بڑی پریشانی میں ہوں، مصیبتوں میں، آفتوں میں گھرے ہوئے ہوں، مشکلات میں گھرے ہوئے ہوں، کام نہ ہو رہے ہوں، جاب نہ مل رہی ہو، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہو، نقصانات ہو رہے ہوں، اولاد جو ہے بے راہ روی کا شکار ہو رہی ہو، اور مسئلے مسائل ہوں، اولاد پیدا نہ ہوتی ہو، نکاح نہ ہوتے ہوں، تو استغفار کی کثرت کریں. اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے نکال دیتے ہیں. ہر طرح کے پریشانی سے نکلنے کا مجرب عمل استغفار ہے. تو اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتایا جائے گا کہ اب استغفار کتنی دفعہ کریں، اور اس کے علاوہ 2 اعمال ہیں. یہ پہلا عمل جو ہے وہ استغفار کا ہے. اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ضرور فائدہ ہوگا. یہ ایسا تیر ہے جو انشاءاللہ جس کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا. یہ ایسا وظیفہ ہے، اس کا انشاءاللہ کبھی بھی جو ہے جو نشانہ خطا نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. ایسا یہ وظیفہ ہے. تو دوسرا جو ہے درود پاک، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1 دفعہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 دفعہ درود بھیجتا ہے. جو 10 دفعہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 100 دفعہ درود بھیجتے ہیں، اور جو 100 دفعہ بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو نفاق اور نار سے، یعنی جہنم سے اور نفاق سے اللہ تعالیٰ اس کو نجات عطا فرما دیتے ہیں. صرف 100 دفعہ جو ہے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، 10 منٹ کا کام ہے، صرف 10 منٹ کا، روز 10 مرتبہ، یعنی 10 منٹ اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں وقف کرنے. پھر حالات دیکھیں کیسے بدلتے ہیں. جس پر اللہ تعالیٰ درود پاک بھیج دیں، اللہ تعالیٰ رحمت نازل فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس پر سلامتی بھیج دیں، تو اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں، اس کے تمام مشکلات، پریشانیاں، آفتیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. ہر طرح کی تنگیوں سے اس کو نجات ملتی ہے. اس کے رزق میں برکات عطا فرماتی ہے، مال، جان، اولاد، عزت، ابر و رزق، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرماتے ہیں. تو قیامت کے دن 3 آدمی جو ہیں وہ عرش کے سائے میں ہوں گے.
ایک جو مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے گا، دوسرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو زندہ کرے گا، تیسرا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجے گا۔ یہ جو آپ کو وظیفہ بتا رہا ہوں، یہ شب جمعہ کا وظیفہ ہے۔ جمعہ کی رات سے پہلے جو رات آتی ہے اس کو ہم شب جمعہ کہتے ہیں۔ جمعہ رات کا دن گزرنے کے بعد اور جمعے کے دن کے آنے سے پہلے جو رات ہے وہ ہے شب جمعہ، تو یہ اس رات کا وظیفہ ہے۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتا ہے جمعہ والے دن خصوصاً، تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو یہ ایسی عبادت ہے، ہر عبادت ہم اگر نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، کوئی اور نئے کام کرتے ہیں، اس کے قبول ہونے یا نہ ہونے کے شک و شبہات ہوتے ہیں کہ آیا کہ میں نماز قبول ہوئی یا نہیں، روزہ رکھا قبول ہوا یا نہیں ہوا، یہ نئے کام کیا قبول ہوا یا نہیں ہوا۔ لیکن درود پاک ایسی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہر حال میں قبول و منظور فرماتے ہیں۔ ایسی عظیم عبادت ہے، ایسی عظیم الشان عبادت ہے، تو اللہ تعالیٰ سے محبت چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کریں، جو چاہتا ہے کہ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اس کے دل میں اجاگر ہو جائے، پیدا ہو جائے، تو اس کو چاہیے درود پاک لازماً پڑھے۔ جو اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کے تمام مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت اپنے دل میں چاہتا ہے کہ اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی محبت عطا ہو جائے، اور قیامت کے دن اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت عطا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ کثرت سے درود پاک پڑھے۔ تو اب وظیفے کی طرف آتے ہیں۔ تو ایک رات کا یہ وظیفہ ہے انشاءاللہ العزیز، اگلے دن سے ہی اس کی برکات، اس کے ثمرات، اس کے فوائد آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ نہایت ہی مفید اور مجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ بعد نماز عشاء جو ہے 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ لیں، اس کے بعد جو ہے آپ باکثرت استغفار کریں، 1000 دفعہ، 2000 دفعہ، 3000 دفعہ، جتنا آپ کر سکتے ہیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ استغفار کریں۔ اس کے بعد جو ہے باقی ساری رات جو ہے آپ بیٹھ کر درود پاک پڑھیں، جو بھی آپ کو درود پاک آپ پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اس میں کوئی پابندی نہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا پڑھ لیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یہ والا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یہ والا پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، یہ والا پڑھ لیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اہلہ، یہ والا پڑھ لیں۔ یعنی جو بھی آپ درود پاک پڑھنا چاہتے ہیں وہ درود پاک آپ پڑھنا شروع کر دیں۔ ساری رات پڑھیں، جب تہجد کا ٹائم ہو جائے تو تہجد کی نماز ادا کریں، اور پھر جو ہے درود پاک پڑھتے رہیں جہاں تک کہ فجر کی اذان ہو جائے، یعنی کہ فجر کی اذان کا ٹائم ہو جائے، اس سے پہلے جو ہے آپ سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، جو بھی مصیبت ہے، جو بھی آفت ہے، اس کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس دعا کو قبول فرما لیجئے، میری اس مصیبت کو، اس پریشانی کو، اس آفت کو، اس مصیبت کو دور فرما دیجئے۔ پھر یہ ہے کہ سارا دن جو اپنے روز کے معمول کریں، کام کریں، چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں۔ جب نماز عصر کا وقت آئے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ والا درود پاک پڑھنا ہے آپ نے۔ جو درود پاک جمعہ والے دن نماز عصر کے بعد جو اس درود پاک کو 80 مرتبہ پڑھتا ہے تو اس کو 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ تو اس درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کو آپ نے باکثرت پڑھنا ہے۔ مغرب کی نماز
کی یعنی مغرب کی نماز تک، یعنی کہ مغرب کی اذان سے پہلے اس کو ختم کر لیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں اپنی حاجت کے لیے، اپنی دعاؤں کے لیے، اپنی مشکلات اور پریشانیوں کے لیے کہ وہ دور ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، آفتیں دور ہو جائیں، رزق میں برکات مل جائیں، اولاد کے لیے، نہیں کہ جو بھی آپ دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ اس ایک عمل سے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، ہر مسئلہ حل ہو جائے گا، ہر پریشانی دور ہو جائے گی، ہر طرح کا دکھ درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ ایک طریقہ تو یہ ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی جو ہے وہ رات کو بعد نماز عشاء جو ہے نماز 2 رکعت نماز نفل توبہ پڑھ لے، اور اگر وہ ساری رات نہیں یعنی کہ جاگ سکتا تو 1 گھنٹہ کم از کم جو ہے وہ اپنا استغفار کرے اور 1 گھنٹہ درود پاک پڑھ لے، اور پھر صبح تہجد کے ٹائم اٹھ جائے اور پھر دوبارہ جو ہے ایک تسبیح استغفار کی کر لے، اس کے بعد درود پاک پڑھنا شروع ہو جائے، اور جو ہے فجر کی اذان کے وقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور بقایا سارا دن درود پاک چلتے پھرتے پڑھتا رہے، اور نماز عصر کے بعد جو ہے یہ جو درود پاک میں نے بتایا اس کو پڑھنا شروع کر دے، نماز مغرب کی اذان سے پہلے جو ہے وہ دعا مانگ لے، انشاءاللہ العزیز حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اور تیسرا عمل جو ہے اسی عمل کا ہے وہ آپ کریں کہ رات میں جو ہے آپ 30,000 دفعہ جو ہے رات میں بیٹھیں اور 30,000 مرتبہ جو ہے استغفار کر لیں، 30,000 دفعہ استغفار کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس طرح کر لیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم اغفر لی، یہ کر لیں، چھوٹا سا استغفار ہے، اللہم اغفر لی، یہ چھوٹا سا استغفار ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ والا کر لیں، اللہم اغفر لی وللمؤمنین والمؤمنات، یہ بھی چھوٹا سا یہ کر لیں، یعنی جو بھی استغفار آپ کرنا چاہیں، صرف استغفر اللہ کہہ لیں، یعنی جو بھی آپ چھوٹا استغفار کرنا چاہیں، بڑا کرنا چاہیں، جو استغفار کرنا چاہیں وہ کریں۔ رات نماز یعنی کہ شب جمعہ کو جو ہے کہ جمعے سے پہلے والا یعنی کہ جمعے کے دن سے پہلے والی رات میں آپ نے یہ عمل کر لیں کہ رات میں بیٹھیں اور اس کو 30,000 دفعہ پڑھ لیں، استغفار کر لیں، اس کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اس سے پہلے نماز توبہ پڑھ لی، پھر 30,000 دفعہ استغفار کر لیا اور پھر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ ہر حاجت پوری ہو جائے گی اور مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ ایک اس طرح کریں، پھر صبح دن جب چڑھے تو سارا دن چلتے پھرتے درود پاک پڑھتے رہیں، باکثرت پڑھتے رہیں، اور نماز عصر کے بعد جو ہے مغرب کی نماز تک جو ہے درود پاک پڑھتے رہیں جو میں نے بتایا، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم، اور دعا کریں۔ یہ ایک عمل پورا ہو گیا، ایک وظیفہ پورا ہو گیا، ایک دن کا یعنی کہ ایک رات اور ایک دن کا یہ عمل ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے جب اس عمل کو کر لیں تو سارا ہفتہ جو ہے انشاءاللہ العزیز ایک دن کے اندر ہی آپ کی حاجتیں پورے ہونے کا سبب پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، آپ کی مشکلات کم ہونا شروع ہو جائیں گی، آفتیں مصیبتیں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، برکات اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی اور انشاءاللہ العزیز مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو ایک تو یہ میں نے آپ کو مختلف طریقے بتا دیے ہیں، جو بھی آپ کو طریقہ اچھا لگے وہ کر لیں، لیکن یہ کہ استغفار اور درود پاک دونوں کرنے ہیں آپ نے۔ اگر رات میں وہ 30,000 دفعہ استغفار کر لیتا ہے اور سارا دن درود پاک پڑھتا ہے اور عصر کی نماز کے بعد جو ہے نماز پڑھ کے نماز عصر بعد جماعت ادا کرے، جمعے کے بعد جو ہے نماز عصر جو ہے جمعہ والے دن نماز عصر بعد جماعت ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھا رہے اور اب وہاں سے نہ اٹھے اور نماز مغرب تک جو ہے درود پاک جو ہے باکثرت پڑھے، انشاءاللہ العزیز مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے۔ یا یہ بھی ہے کہ رات میں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ استغفار کر لیں، بقایا رات سے ہی درود پاک شروع کریں اور سارا درود پاک پڑھتے رہیں، اور نماز عصر کے بعد جو ہے آپ اپنا وہ کر لیں۔ اگر استغفار کی کثرت پہلے کریں گے کہ تو زبانیں آپ کی پاک ہو جائیں گی، درود پاک پڑھنے سے پہلے جو ہے استغفار لازمی کرنا چاہیے، تو زبانیں پاک ہو جائیں گی، اور جب درود پاک پڑھیں گے تو انشاءاللہ العزیز جو دل آپ کے جو ہیں وہ صاف ہو چکے ہوں گے، توبہ کی طرف مائل ہو چکے ہوں گے، آپ کی زبان پاک صاف ہو چکی ہوگی، تو زیادہ تاثیر پیدا ہوگی۔ آپ جس طریقے سے بھی چاہیں درود پاک اور استغفار دونوں پڑھیں، پاک کثرت پڑھیں۔ اگر رات میں 1 گھنٹہ استغفار کریں، اس کے بعد درود پاک پڑھنا شروع کر دیں، سارا دن درود پاک پڑھیں اور نماز عصر کے بعد وہیں بیٹھ کر پڑھتے رہیں، تو دعا کریں انشاءاللہ العزیز قبول ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ۔ تو اس کے علاوہ جو ہے روزانہ اس کے بعد روزانہ کا معمول بنا لیں، جب یہ ایک جمعے کو یہ عمل کر لیں، پھر روزانہ کا معمول بنا لیں کہ صبح شام 500 دفعہ استغفار اور 500 دفعہ درود پاک اپنے پڑھنا ہے، صبح شام جو سے مرضی درود پاک پڑھیں، انشاءاللہ العزیز کبھی مسائل ہی پیدا نہیں ہوں گے، ہر طرح کی حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ العزیز۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔